मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम जिस हवाले पर बात करेंगे वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 7 बाब और उसकी 37 आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यूहन्ना की इंजील 7 बाब और 37 आयत हैं। जब ये मैंने आपके सामने पढ़ी है, कहता है कि फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। इस हवाले में अगर हम देखें कि यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, यीशु मसीह खुद पुकारता है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। इसी हवाले के साथ हम एक और हवाला पढ़ते हैं, फिर उसके डिटेल में चल जाएंगे। यशायाह की किताब, उसका 55 चैप्टर है, 55 बाब पहली आयत। यहाँ कुछ यूँ लिखा है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। ये यशायाह नबी की किताब, उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत थी। इन दोनों आयतों में हम ये देखते हैं कि खुदावंद पुकारता है, बुलाता है कि आओ और मेरे पास जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। इसी हवाले को अगर याद करें तो एक दफ़ा पहले अंजील मुक़द्दस में पैदाइश की किताब, उसके 3 बाब में 9 आयत में खुदा लिखा, 3 बाब की 9 आयत में लिखा है कि तब खुदा ने आदम को पुकारा और उसने कहा, तू कहाँ है? तो हम देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया और खुदा ने जब देखा कि आदम गुनाह में पड़ गया है और अब आदम मेरे पास नहीं आ सकता, तो खुदा खुद चल के उसके पास आया और उसे पुकारता है। यहाँ पर जो हमने हवाला पढ़ा, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद चल के उनके पास गए हैं और पुकारते हैं कि मेरे पास आओ। अब यहाँ इन दोनों हवालों में हम जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो देखते हैं कि पहले तो खुदावंद पुकारता है, खुदावंद हमें खुद पुकारता है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं अपने गुनाह की हालत की वजह से कि हम खुदा के पास जा सकें। इसलिए खुदा ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए वो खुद हमारे पास आता है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ पे नजर आती है वो ये कि कहता है अगर कोई प्यासा हो। ठीक है, प्यासा किस चीज़ का है? कि जिसके अंदर खुदा की प्यास है, जिसको ये एहसास है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे निजात दहिंदा की ज़रूरत है। वो जो जिसको रास्तबाजी की प्यास है, जिसको खुदा की प्यास है, जिसको उसके प्यार की प्यास है। जैसे मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 6 आयत में जैसा हम मुबारकबादी हैं, उस वहाँ पर भी खुदा फरमाता है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। कौन मुबारक हैं? जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो खुदावंद कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए। तो जब हमने देखा वो यशायाह नबी का हवाला, तो वहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी, वहाँ पे वो कहता है कि ऐ प्यासो मेरे पास आओ। ठीक है, कि तुम वो चीज़ें जो जिनकी तुम्हें प्यास है, जो तुम्हें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो मेरे पास है तुम्हारे लिए। वहाँ पे 2-3 चीज़ों का जिक्र है, पानी का, दूध का और मैं का।
اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ پانی، دودھ اور میں، جو پانی ہے وہ زندگی کی نشانی ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی زندگی کی نشانی ہے۔ جو دودھ ہے وہ طاقت کی اور بیداری کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو ہے وہ خداوند کے خون کو، اس کی زندگی کو، جو اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ خدا کی برکتوں کی، روحانی اور جسمانی برکتوں کی نشانیاں ہیں۔ تو خداوند کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور میں تمہیں مفت دوں گا، کیونکہ خداوند کی جو برکتیں ہیں وہ اتنی انمول ہیں کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو بائے کر سکیں، ہم ان کو خرید نہیں سکتے، ہماری اتنی سخت ہی نہیں ہے۔ ہم چاہے جو بھی ہیں، جتنے مرضی پڑھ جائیں، جتنے مرضی دولت مند ہو جائیں، جتنے مرضی ہمارے پاس گھر ہوں، جتنے مرضی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس قابل کبھی نہیں ہو سکتے کہ ہم ان برکتوں کو خدا سے خرید سکیں۔ اس لیے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے خدا نے ان کو ہمارے لیے مفت کر دیا، اس فری۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہم قیمت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو جب قابل ہی نہیں ہے تو خدا نے اس کو ہمارے لیے مفت کیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بخشش ہے، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، ہم کما نہیں سکتے۔ خدا خود ہمارے پاس چل کے آتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے پاس جا سکیں۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، جیسے یوحنا کہتا ہے کہ یہ پیار اس میں نہیں ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، پیار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم پیار کے قابل نہیں ہیں، ہم کسی برکت کے، کسی بخشش کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے خدا نے اپنا رحم، اپنا فضل یسوع مسیح کے ہمیں وسیلہ سے ہمیں خود دیا، فری دیا۔ کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہے، کوئی ہمیں قیمت ادا کرنی نہیں پڑتی۔ تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم بائی نہیں کر سکتے وہ خدا ہمارے لیے اپنے فضل میں ہمیں مفت دیتا ہے، مفت عطا کرتا ہے۔ خدا کی بلیسنگز کی، ان کی برکتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم ان قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے نیک کاموں سے، اگر ہم کالر لگا لیں، راست بازی کا لباس پہنے، لوگوں کو بتائیں کہ میں بائبل ہاتھ میں پکڑ لی تو میں کہوں کہ میں بہت راست باز ہوں، یہ دوسرے دنیا والے تو اس قابل نہیں ہیں، یہ دعا نہیں کرتے جتنی میری طرح بائبل نہیں پکڑتے، نہ جتنی میں دعا کرتا ہوں اتنی یہ نہیں کرتے، تو یہ اس قابل نہیں ہے، یہ تو بیکار لوگ ہیں، یہ گناہ گار ہیں، یہ جہنم کے باسی ہیں۔ تو اس طرح ہم کیا خدا کی برکتوں کو پا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ بائبل مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 18 باب کی 9 سے 14 آیت میں ایک تمثیل لکھی ہے، جہاں پہ دو آدمی ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں۔ دونوں جب دعا کرنے جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ بڑا راست باز ہے، وہ خدا کو اپنی نیکیاں گنا رہے ہیں کہ میں تو بھی روزے بھی رکھتا ہوں، دہ یکی بھی دیتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، میں اس طرح کے نہیں ہوں جس طرح آج کل ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو راست باز لوگ اپنے آپ کو جنہوں نے راست باز نام رکھا ہوا ہے، جو سمجھتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو کہتا ہے یہ تو شرابی ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ گرجے نہیں آتا ٹائم پہ، یہ نہیں کرتا، یہ اس قابل نہیں ہے، خدا نے تمہاری برکتیں نہیں ان کو روک لی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کے ایک آدمی کا ذکر خدا یسوع مسیح خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کو نیکیاں گنا رہا ہے اپنی، کہ میں تو بہت شے ہوں بھائی، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں۔ اور ایک گناہ گار آدمی جس کو اپنے گناہ کا احساس ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں باپ اس قابل نہیں ہوں، مجھ گنہگار پر رحم کر دے۔ کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اور اس کے جو معاف کرنے والا ہے، جو باپ ہے، اس کے راست باز ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور تو ہی راست باز ہے، صرف تو مجھے معاف کر سکتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس کو اپنی روح کی غریبی کا، اپنی پیاس کا احساس ہے کہ مجھے پیاس ہے اس کی، مجھے اس کا احساس ہے، مجھے وہ پانی چاہیے جو زندگی بخشتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہے۔ یہاں پر بہت سارے
ऐसे लोग हैं, मुझे कुछ कई लोगों ने फ़ोन पे भी बताया, मैसेज भी किया है। एक आदमी है बेचारे ने मुझे कहता है कि मैं चर्च इसलिए नहीं जाता कि मैं गुनहगार हूँ। मुझे वो कहते हैं जो पास्टर लोग हैं जो ये कि मैं तेरी तुझे चर्च आने का तेरा कोई फ़ायदा नहीं, तू तो शराब पीता है, तू तो ये करता है, तू वो करता है, तू गुनहगार है। ठीक है। और अब मेरा आप सबसे ये सवाल है कि वो लोग जो चर्च में खड़े होके जो ये कहते हैं कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है, जो खुदा की हजूरी का ऐलान करते हैं कि ऊंचे हाथ उठाकर दुआएं करते हैं वहाँ पे, और कहते हैं कि जी यहाँ पर खुदा की हजूरी है, और फिर क्या करते हैं कि बाइबल हाथ में पकड़ी है और कहते हैं कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है, और खुदा का कलाम लोगों को गलत बताते हैं। खुदा का पैगाम लोगों को उस तरह नहीं बताते जिस तरह के खुदा हमें अपने लोगों को कहता है कि मेरे पास आओ, जो प्यासा है वो मेरे पास है। लेकिन वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि मुझे खुदा ने कहा कि लोगों को क्या है कि 10% दोगे, चंदा दोगे, वक्त पर गिरजे आओगे, दुआएं करोगे तो तुम्हें मिलेगा। क्या खुदा के उस प्यार की हम कीमत लगाते हैं? और अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा वो गुनहगार है, उसको अपने गुनाह का एहसास है, और दूसरा चर्च में खड़ा होके बाइबल हाथ में पकड़ के लोगों को गलत कलाम सुना रहा है, खुदा की गलत गवाही दे रहा है। तो क्या दोनों में से कौन रास्तबाज है? एक वो जो अपने गुनाह का जिसको एहसास है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं गिरजे जा सकूं, क्योंकि वहां पे तो बहुत रास्तबाज लोग जाते हैं जो बड़े दया यकीयाँ देते हैं, जो चंदा देते हैं, जो पादरी साहब की खिदमत करते हैं, जो उसको चाय पिलाते हैं, वो जा सकते हैं। वो गुनाहगार तो बेचारा इस वजह से। अब आप खुद सोचो कि दोनों में से रास्तबाज कौन है? जिसको अपने गुनाह का एहसास है, या जिसको सारी उम्र अपने गुनाह का एहसास ही नहीं होता, वहां पे पुलपट पे खड़े होकर लोगों को गलत तलीम देता रहता है और लोगों की गलत राह पे चलने की तलकीन करता रहता है। दोनों में रास्तबाज कौन है? कौन खुदा की जो नेमते हैं उनकी बोली लगा रहा है? सेल पे लगाई हुई उसने चर्च में कि आओ मुझे चंदा, इधर चंदा दो, इधर दया यकीयां दो, इधर ये करो, इधर चर्च में आओ, टाइम पे आओगे, अगर आप 10 मिनट लेट हो गए तो तुम्हारी तो बरकतें रुक गई। अब दोनों में से कौन खुदा के करीब है? वो जिसको गुनाह का एहसास है, या वो जिसको सारी उम्र अपने गुनाह का एहसास ही नहीं होता, जिसने खुद चर्च में खुदा के कलाम की कीमतें लगाई हुई हैं कि ये दोगे तो तुम्हें मिलेगा, जबकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अफरात से दूंगा, उसमें से तुम दो। करंथियों, दूसरा करंथियों 9 बाब की 13 आयत में, 11 आयत में कहता है कि तुम सब चीजें अफरात से पाकर सब हर तरह की सखावत करोगे। क्या है कि पहले मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी जरूरियात से बढ़ कर है, जो एक्स्ट्रा है वो खुदा को दो, खुदा के लोगों को दो, खुशी से दो। ये नहीं कि पहले 10% मुझे दो, तुम्हारे बिल पूरे होते हैं, नहीं तुम्हारे बच्चे भूखे मरते हैं, सूखे चर्च को दो। खुदा ये नहीं कहता। खुदा कहता है कि सबकी बराबरी अगर तुम्हारे पास है, एक्स्ट्रा है, तो खुदा को दो, खुदा के लोगों को दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, जिनको जरूरत है उनको दो। ये नहीं कि सिर्फ पास्टर साहब के बिल पे करो, नहीं, कहीं कहीं कलाम में ये नहीं लिखा। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोग वो खुदा के लोग नहीं हैं। ऐसे चर्चों में नहीं जाना फजूल है जो खुदा की तलीम नहीं दे रहे, जो खुदा के तलीम को, खुदा के घर को, खुदा की हजूरी को अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खुदा के लोग नहीं हैं, उनसे बचो। हाँ, खुदा की जो ब्लेसिंग है उसकी कीमत क्या है? उसके बेटे का खून, वो कीमत उसने खुद अदा की है। मैं नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकते। खुदा की बरकतों की कीमत उसके बेटे का खून है। और हमसे क्या डिमांड करता है उसके बदले में? जो बरकतों के बदले में हमसे क्या डिमांड करता है वो भी बाइबल खुद बताती है। एक ज़बूर 116 उसकी 12 और 13 आयत में देखें, लिखा है
میں خداوند سے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا. لکھا ہے 12 آیت میں لکھتا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. ٹھیک ہے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اس کی نعمتوں کی، اس کی برکتوں کی قیمت ہم دینے کے قابل نہیں ہیں. گرجوں میں جن کو یہ خدا کا گھر بولتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی اپنی ضرورتوں کی لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں خدا کا نام لے کر کہ خدا کو دو گے برکتیں تو اب ملیں گی. لیکن خدا ایسا نہیں کہتا. ہمارا خدا جس نے اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی سب سے مہنگی چیز کو جو آسمان اور زمین پہ خدا کے پاس سب سے مہنگی چیز ہے، وہ اس نے ہم سب کے لیے فری دے دی. تو وہ برکتیں دینے کے لیے ہم سے پیسے نہیں مانگتا. وہ ہمارے پیسوں کا طلبگار نہیں ہے. وہ ہم اس کو اپنا آپ دینا ہے، اپنی زندگی دینی ہے، اپنی پرستش شکر گزاری کی قربانی دینی ہے. یہ وہ ہم سے مانگتا ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے، کیونکہ یہ جو کھانے والے بھیڑیے ہیں یہ آپ کو پھاڑنا نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ خود سوچو، کیا وہ باپ جس نے میرے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کیا وہ مجھ سے میرے پیسے مانگتا ہے؟ اگلے دن ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو میں کماتا ہوں وہ اتنا نہیں ہے کہ میں اپنی ضرورتیں، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکوں. پھر بھی جب میں چرچ آتا ہوں تو پاسٹر صاحب مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ تو نے دیا یقینی دی، تیرا سب کچھ بیکار ہے، تیری آمدن میں برکت نہیں ہے، تیری زندگی میں برکت نہیں. او بھائی، وہ بیچارہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں، میرا چرچ میں آنے کا فائدہ کون نہیں ہے، میرا دعائیں کرنے کا فائدہ نہیں. ایسے لوگ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان قیمتوں کی وجہ سے جو آپ نے خدا کی برکتوں کی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی کمزور آدمی ان چیزوں سے ڈر کر کہ میں اس قابل نہیں ہوں خدا سے دور چلا جائے، کسی ایسے گڑھے میں گر جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس روح کی تباہی کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا تم لوگ نہیں جو پلپڑ پہ کھڑے ہو کے خدا کے کلام کو غلط استعمال کرتے ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہو؟ جیسا خدا نے کہا کہ تمہارا خدا پیٹ ہے، تم لوگوں خدا کی نہیں اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہو. اس وجہ سے تم ان گنہگاروں کو جو ضرورت مند ہیں، جو مزدور ہیں، جو سارا ہفتہ بیچارے کام کرتے ہیں اور جب سنڈے کو وہ چرچ جاتے ہیں تو آپ لوگ انہیں گناہ کا احساس دلاتے ہو، کیونکہ آپ سارا ہفتہ اس چیز کا ویٹ کرتے رہتے کہ آپ کام نہیں کرتے، کہتے کہ میں نے فل ٹائم خدا کی خدمت کرتا ہوں. کون سی سارا ہفتہ آپ خدمت کر رہے ہو؟ وہ خدمت کر رہے ہیں جو سارا ہفتہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. اور جب سنڈے کو وہ چرچ آتے ہیں تو آپ لوگ انہیں گناہ گار بنا دیتے ہو کہ نہیں تم نے اگر یہ نہ دیا، تم یہ نہیں کیا، اگر وہ 10 منٹ بیچارہ چرچ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان کو ایسے ڈانٹتے ہو جیسے وہ آپ کی رعایا ہے، آپ بادشاہ ہو اور وہ آپ کی ملکیت ہے. ایسا نہیں ہے. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھو، سمجھو کہ خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی قیمت نہیں ہے، ہم اس کی قیمت ادا کر نہیں سکتے. ہمیں صرف اپنا آپ اس کے آگے لے کے جانا ہے کہ خداوند اے باپ میں اس قابل نہیں ہوں، تو مجھے دے. وہ دے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مت سوچو کہ میں گنہگار ہوں، اگر میں نے چندہ نہ دیا، اگر میں نے پادری کے بل نہ پے کیے، اگر میں نے پادری کی خدمت نہ کی تو میں جہنم میں جا رہا ہوں. نہیں، آپ کی نجات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب ڈرامہ ہے. سمجھو ان کے بھیڑیے ہیں، یہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں جو بھیڑوں کے روپ میں آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں. خدا ڈراتا نہیں ہے، وہ پیار کرتا ہے. اگر وہ ڈرانے والا باپ ہے تو پیار اس کا کہاں؟ اس کے لکھا ہے کہ خداوند اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے
کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے۔ تو جب وہ ہمیں گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دی تو کیا وہ ہماری برکتوں کے لیے پیسے مانگے گا؟ کچھ خود سوچنے والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس کا سب کچھ ہمارے لیے فری ہے۔ ہمیں صرف شکر گزاری کی قربانی چڑھانی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ ان پادریوں سے جو دیا یکی کے نام پہ، جو چندے کے نام پہ، جو مختلف ڈراموں کرتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، مت ڈریں۔ خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا ہمیں ان چیزوں سے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ضرورت ہے ہمارے پیار کی، ہماری پرستش کی، شکر گزاری کی۔ پر پچھلے میسج میں ایک بھائی نے انڈیا سے، سنجیو چودھری صاحب ہیں، انہوں نے وہاں ایک کچھ حوالے دیے تھے کہ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ تو وہ انہوں نے لکھا غلطیوں کے خاتمے 6 باب کی 6 آیت میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھائی نے تھوڑا سا لکھا ہے، 6 باب کی 6 آیت ہے، لکھا ہے کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ تو بھائی میں تو خود ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خوشی سے دیتا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ آپ اس کو ڈرائیں نہیں کہ اگر آپ نے دیا نا تو آپ کی برکتیں رک جائیں گی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس کو خدا نے دیا ہے، جس کے پاس وافر مقدار میں ہے، جس کی ضرورتوں سے ایکسٹرا ہے، تو وہ دے سکتا، اپنی خوشی سے وہ اپنی جان دے دے، اچھی بات ہے، لیکن ڈراؤ نہیں۔ خدا کا کلام ہمیں ڈرانے کو نہیں کہتا، وہ خوشی سے دینے کو کہتا ہے۔ دوسری جو آیت آپ نے لکھی ہے کرنتھیوں 9 باب، پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 1 سے 14 آیت میں، اس میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ بھی دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 1 سے 14 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی خدا ہمیں یہی کہتا ہے۔ اسی طرح خدا نے مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں۔ صحیح بات ہے، کرو۔ لوگوں کے دل میں پہلے سے ہے، جب وہ چرچ آتے ہیں تو ان کے دل میں پہلے سے ہے کہ میں نے خدا کے لیے کچھ دینا ہے، لیکن جب آپ انہیں ڈراتے ہو تو وہ خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا کے قریب نہیں آتے۔ اس لیے ڈراؤ نہیں۔ خدا جو خوشی سے دیتا ہے وہ اچھی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چندہ دینا بری بات ہے، دینا اچھی بات ہے، لیکن اپنی خوشی سے دو۔ جو بھی دینا اپنی خوشی سے دو۔ وہ 10% کی بجائے 100% دیتا ہے، دو، لیکن ڈراؤ نہیں انہیں کہ اگر نہ دیا تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ نہ دیا تو وہ ہو جائے گا۔ اب ڈرانے والا کام نہیں۔ خداوند بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے بائبل میں کہ جو خوشی سے دیتا ہے وہ دے۔ تو باقی بھی جو آیتیں آپ نے لکھی ہیں، لوکا 6 باب کی آیت جو آپ نے لکھی ہے 37 اور 38 آیت، وہ پچھلے میسج میں بھی وہ ایکسپلین کیا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ کیا مطلب کہ آپ کی مرضی ہے، پیمانہ خدا نے نہیں مقرر کیا کہ 10% کا ہے۔ وہ کہتا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، کہ جو پیمانہ ہے وہ ہم نے خود مقرر کرنا ہے کہ میں نے 10 دینا ہے، میں نے 20 دینا ہے، 40 دینا ہے، 100 دینا ہے۔ وہ خدا نے مقرر نہیں کیا، وہ ہمارے اوپر چھوڑتا ہے کہ جو تمہارے دل کی خوشی ہے اس پیمانے سے دو، تمہیں بھی ویسا ہی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ لازمی کریں، یہ کوئی جگہ ٹیکس نہیں ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے جو اپنے خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بلیسنگز ہے یا جو چندہ ہے وہ ہم نے صرف چرچ میں ہی دینا ہے۔ اگر غریب کوئی ہمارے سامنے بھوکا مر رہا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں ہم چرچ میں دیں گے، وہ مرتا ہے تو مرتا رہے، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ متی کی انجیل 25 باب میں خداوند خود کہتا ہے کہ میں آخری دن تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم گرجے گئے ہو کہ نہیں، دیا یقی دی ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس نے کیا پوچھنا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، قید میں تھا تم میری خبر گیری کی۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ خدمت کا کہہ رہا ہے، چرچ کی خدمت کا کوئی نہیں کہہ رہا۔ سمجھو خدا کے کلام کو۔ اس لیے جو لوگ خوشی سے دیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چرچ میں ہی دینا ہے۔ آپ غریبوں کی خدمت کر سکتے ہیں، جس کو ضرورت مند دیکھتے ہیں، غریب وہ بھی نہیں ہے کہ جو بالکل جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔
गरीब कोई भी हो सकता है, ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है, हम उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। ये नहीं है कि मैं अपना गुर्दा निकाल के बेच के उसे दे दूँ और बाद में मैं खुद मुसीबत में फंसा हूँ, ऐसा खुदा नहीं कहता। खुदा हमें बराबरी का कहता है कि अपने हमारी जो कमाई है, जो हमारी वाफर मकदार में जो हमारे पास है, उससे दूसरों की ज़रूरतें पूरी हों, फिर उनकी ज़रूरतों से हमारी भी ताकि बराबरी हो। ये नहीं कि जो पादरी साहब हैं वो दो दो घर ले लें, बड़े बड़े घर ले लें, दो खिदमत, और जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो बेचारी खाने से भी बैठी रहे। ये खुदा नहीं हमें कहता। खुदा की बरकतें हमारे लिए फ्री हैं, फ्री ही रहेंगी, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से वो अपना प्यार हम पर ज़ाहिर किया और फ्री किया है। और अब जब उसने इतनी बड़ी कीमत, इतना बड़ा जो उससे के पास सबसे महंगी चीज़ है वो फ्री दी है, तो बरकतों के पैसे वो हमसे तलब नहीं करता, ना वो मांगता है। अपनी मर्जी से हम खुद देते हैं। जैसे ज़बूर 116 में हमने पढ़ा है कि हम उसके आगे शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाएंगे, दुआ करेंगे। मैं निजात का प्याला उठाकर उससे दुआ करूंगा जो नेमतें उसने मुझे दी हैं। तो मेरी आप सबसे एक बार फिर यही गुजारिश है कि कलाम को पढ़ें, खुद समझें, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अकल दे, समझ दे, ताकि हम इस कलाम को समझ सकें, ताकि ये जो भेड़िए हमें फाड़ने के लिए हर वक्त मुंह खोले रहते हैं, हम उनसे बच सकें और खुदा के प्यार को समझ सकें कि वो हमसे क्या कहता है। खुदावंद बाप हम सबको मसीह यीशु के वसीला से बरकत दे। आमीन।